بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبعد۔ شعبان کی آج 15ویں رات ہے اور کافی مسائل اس حوالے سے ہوتے ہیں جس کے لیے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اسلام میں یہ چیز مقرر ہے کہ انسان جو ہے وہ زمانے کے حوالے سے یا مکان کے حوالے سے جو فضیلت احادیث میں آئی ہیں، جو زمان کے حوالے سے ہوں یا مکان کے حوالے سے ہو، اسے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی رمضان کی لیلۃ القدر کی ایک فضیلت ہے اور اس فضیلت سے بندہ کہے کہ لیلۃ القدر میں نے جو ہے وہ 10 راتوں جو ہے نا میرے لیے لیلۃ القدر ہی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیلۃ القدر ایک ہی رات ہے، تو اس لیے اس سے تجاوز کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مکان کے حوالے سے کہ بیت اللہ کا ایک مقام ہے یا مسجد نبوی کا ایک مقام ہے، تو بندہ کہے کہ جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ دربار، یہ والا دربار اس مقام جتنا ویلیو اس کی ہے اور اتنا ثواب ملتا ہے، تو یہ تجاوز ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو جو شعبان کے حوالے سے بات ہے وہ بھی ایک 15ویں رات ایک عام سی رات ہے، اور جو احادیث میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ارزاق رزق لکھتا ہے، اس میں اعمال لکھتا ہے، اس میں اعمال لکھتا ہے، اور عوام کی طرف سے کچھ احادیثیں ہوتی ہیں کہ میتوں کی روحیں آتی ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ صحیح کسی حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو موضوع ہیں۔ موضوع سے مراد جو اللہ کے نبی پہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہیں۔ تو رمضان کے حوالے سے، شعبان کے حوالے سے جس میں ایک خاص طور جو احادیث پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ اس میں روزہ رکھا جائے دن میں اور رات کو جو ہے اس کا قیام کیا جائے، تو یہ ضعیف جداً ہے، بہت سخت ضعیف ہے، اور بلکہ کچھ علماء نے اس کو موضوع حدیث قرار دیا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال میں، فضائل میں جو ضعیف حدیث لے لی جاتی ہے، تو پہلی بات ہے یہ قاعدہ درست نہیں ہے، لیکن اگر جو لیتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ضعیف ہوتی ہے اس میں ضعف بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے جو رات کو قیام کریں اور دن میں روزہ رکھیں، تو یہ ضعیف جداً ہے، بہت سخت ضعیف ہے، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بلکہ کچھ علماء اس کو موضوع بھی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ رات جو ہے اس کی کوئی اہمیت خاص طور پہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، سلف صالحین سے کوئی بھی ایسی صحیح اثر یا حدیث نہیں ملتی کہ انہوں نے اس رات کو خاص عبادت کے لیے اختیار کیا ہو۔ تو جو کام سلف صالحین نے نہیں کیا تو وہ بلا شک اور بلا شبہ جو ہے وہ سراسر جو ہے غلط ہے۔ جو کام سلف صالحین نہیں کر سکے تو وہ کام نیک عمل نہیں ہوگا۔ تو جو اچھے کام تھے وہ تمام کام سلف صالحین کر چکے ہیں۔ جو ایک حدیث ہے وہ اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو یا زمین آسمان سے جو ہے دیکھتا ہے اور مشرک اور شاہن کے علاوہ تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث کچھ علماء اس کو صحیح قرار دیتے ہیں اور کچھ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح موقف جیسا شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اس کو کچھ کتابوں میں صحیح اور کچھ کتابوں میں حسن قرار دیتے ہیں، لیکن اس حدیث سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا، اس لیے سلف صالحین سے اس رات کے حوالے سے کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے۔ تو جو عمل سلف صالحین کے ہاں نہیں ہے تو بلا شک وہ عمل کوئی نیک عمل نہیں ہے بلکہ وہ بدعت ہے۔ اس لیے رمضان بھی قریب ہے تو انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بدعت سے جو ہے وہ بچ کے رہے، تاکہ رمضان کی بھی اچھی طرح، بلکہ رمضان کی اچھی طرح تیاری کرے اور شعبان میں کثرت سے روزے رکھے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تاکہ انسان رمضان کے لیے تیار ہو سکے۔ رجب گزرا، اس کے بعد شعبان آیا، تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھے۔ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ آپ جو ہے سب سے زیادہ جو رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جو ہے وہ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ اپنے جسم کو انسان تیار کر سکے رمضان کے لیے، کہ رمضان میں اس نے روزے رکھنے ہیں، تو وہ اپنے جسم کو تیار کر رکھے کہ اپنے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، ایک ٹائم بنائیے، قرآن مجید ختم کیجئے، 2 بار 3 بار ختم کیجئے، تاکہ رمضان میں آپ اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو تیار رکھیں، تاکہ رمضان میں آپ نے شعبان سے بھی زیادہ عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔